بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے دوستوں سے ایک چیز جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ دو تین دنوں میں سانحہ یونان، جس میں بے شمار پاکستانی جاں بحق ہو چکے ہیں، اور CNN کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 300 پاکستانی اس میں ڈوب کر وفات پا چکے ہیں۔ ان لوگوں کا زیادہ تر تعلق گجرات، گوجرانوالا، آزاد کشمیر، کوٹلی وغیرہ سے تھا، اور لازمی بات ہے، اور ایک بندے نے تقریباً 27 لاکھ روپے جو انسانی سمگلرز ہیں انہیں دیے ہوئے تھے، اور وہ سب کے سب اس پاکستان کا سرمایہ اور نوجوان لوگ تھے جو کہ پاکستان کے حالات دیکھ کر روزگار کی تلاش میں بیرون ملک کسی طرح سے جا کر اپنے معاشی حالات کو درست کرنا چاہتے تھے۔ یہ پہلا سانحہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کراچی میں ثانیہ بلدیہ ٹاؤن، جس میں تقریباً 250 افراد جاں بحق ہو گئے، اس کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن، تقریباً 16 کے قریب مرد و خواتین شہید ہوئے، اس کا آج تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ بارشوں، سیلاب وغیرہ سندھ میں آ رہے ہیں، اپر KPK میں آ رہے ہیں، پنجاب میں آ رہے ہیں، لوگوں کے بے شمار جانی اور مالی نقصانات ہو رہے ہیں۔ ان کا ازالہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت پاکستان میں۔ آئے روز ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ بسوں میں، کاروں میں اس طرح کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ 15 20 لوگ ایک ہی حادثے میں جل کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ قتل و غارت گری، چوریاں، ڈکیتیاں اور خودکشیاں، اگر آپ روز کی اخبار پڑھیں تو ان سانحات سے بھی زیادہ ہر ہفتے یا ہر ایک ماہ میں ہو رہے ہیں، اور لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کسی بھی ہماری حکومت یا لیڈر کو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا۔ جہاں عوام کے یہ حالات ہیں، وہاں اب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہمارے حکمران ہیں، یہ نہیں ہے کہ موجودہ حکمران، گزشتہ بھی سب کس طرح سے اس ملک و قوم کے دیے گئے پیسے کو، ٹیکس کے ذریعے دیے گئے پیسے کو کس طرح اپنی مراد اور اپنے اخراجات اور اپنی عیاشیوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ اس وقت وفاقی حکومت میں 87 کے قریب وزراء، مشیر، وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہیں وہ تعینات ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت کے یہ 87 ہوں، اور اس وقت ان پر صرف وزراء پر اور جو وزیر اعظم، صدر، ان کے اخراجات پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ صرف جو اس میں سینکڑوں وفاقی حکومت جو کہ ایک چھوٹی سی ایریے پر ہے اور باقی چاروں صوبوں میں حکومتیں ہیں، اس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں وہیکلز ہیں جن پر اربوں روپے کے ان کی ریپیئر کے اور پیٹرول ڈیزل کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صدر اور وزیر اعظم کی برات، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ بلکہ جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے عہدے ختم ہونے کے بعد بھی ان کی برات ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے لیے ایسے قوانین بنا لیے ہیں کہ صدر کو بھی اس کے بعد گھر ملے گا، وزیر اعظم کو بھی عہدہ ختم ہونے کے بعد گھر بھی ملے گا، اور صدر، وزیر اعظم، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، انہیں کاریں بھی ملیں گی، انہیں 12 سیکیورٹی کے اہلکار بھی ملیں گے، سیکیورٹی کی ایلیٹ فورس کی گاڑیاں بھی ملیں گی، اور ساتھ ہی انہیں علیحدہ سٹاف بھی ملے گا۔ اب 2-3 روز قبل جو اصل چیز ہے، ادھر سانحہ یونان ہو رہا تھا، 300 پاکستانی بے روزگار نوجوان شہید ہو رہے تھے، لیکن ادھر
ہمارے ایوان بالا سینٹ، وہاں پر چیئرمین سینٹ کی مراعات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لوٹ مار کی بھی ایک حد ہوتی ہے، حالات کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ چیئرمین سینٹ، اس کے اب ظلم یہ ہے کہ اس کے وہ نہ صرف جو چیئرمین سینٹ جب اس کا عہدہ ختم ہوگا، بلکہ اس سے پہلے کے بھی جو چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، انہیں 12 بندوں کا سٹاف اور 12 بندوں کی سیکیورٹی اہلکار دیے جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے لوٹ مار جاری ہے۔ خدا را کچھ سوچئے، آپ ہی سوچئے، آپ ہی ووٹ دیتے ہیں، آپ ہی ان حکومتوں کو بناتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں بلکہ میں آپ کو گزشتہ 4 سالوں کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے گزشتہ 4 سالوں کی کہ صرف کاروں کا جو وفاقی حکومت کی کاریں ہیں اس میں 203 ملین کے اخراجات آئے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہمارے اس قدر حالات کن لوگوں نے کیا ہے۔ خدا را یہ جو لیڈروں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ اگر میری بات کسی کو بری نہ لگے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم پجاری بن چکے ہیں اور ہمیں اپنے لیڈروں کی شکل میں ایک بت چاہیے تاکہ ہم اس کو اندھا دھند پوجتے رہیں اور نہ ہمیں اپنی مستقبل کی فکر ہو، نہ اپنی بچوں کی فکر ہو۔ میں بہرحال جو گزارشات تھی میں نے آپ سے کر دی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمران دے جو کہ اس ملک اور قوم کی فکر کریں۔ بہت شکریہ۔